اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو ذات مقدسہ پہ جو سزاوار درود و سلام ہے۔ السلام علیکم محترم صحافی حضرات، سب سے پہلے آپ کے ممنون و مشکور ہیں کہ مختصر نوٹس پر تشریف لائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے توسط سے ہماری آواز مؤثر طور پر حکومت اور عوام تک پہنچائی جائے گی۔ عزیز صحافی برادران، پنجاب حکومت کی جانب سے محرم الحرام میں عزاداروں اور ملت تشیع کے افراد پہ FIRs کے اندراج کے بعد اب 40 سے قبل عزاداروں کو مختلف طریقوں سے ڈرانے، دھمکانے، گرفتاریوں اور فورس شیڈول میں ڈالنے کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ پنجاب میں چادر اور چار دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے گھروں پہ دھاوے بولے جا رہے ہیں۔ ان حرموں سے وہ عزاداری سید الشہداء کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ شیعہ علماء کونسل پاکستان ان ظالمانہ اوچھے ہٹکندوں کی شدید مذمت کرتی ہے اور ارباب اختیار کو متنبہ کرتی ہے کہ عزاداری سید الشہداء ہمارا قانونی، آئینی اور سماجی حق ہے، اور شہری آزادیوں کے اس اہم مسئلے پر ہم نے پہلے کسی قسم کی کوئی قدغن برداشت کی ہے، نہ آئندہ کریں گے۔ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ تسلسل سے جاری ہے، محرم کی ابتدا سے۔ محترم صحافی حضرات، اب تک موصولہ اطلاعات کے مطابق پنجاب میں متعدد مقامات پر غیر قانونی گرفتاریاں کی گئی ہیں، لوگوں سے پرفارم پر کروائے جا رہے ہیں کہ آپ چہلم کے جلوس میں شریک نہیں ہوں گے۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں متعدد افراد کو بدنام زمانہ فورس شیڈول میں ڈال دیا گیا ہے اور مزید دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ظالمانہ اقدامات عوامی شہری حقوق کے حوالے سے مسلم لیگ نون اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان کردہ ویژن کے منافی ہیں۔ انہیں واپس لیا جائے، تجاوز کرنے والے افسران کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے، ریاست کو ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے، ورنہ ہم بھی کردار حسینی ادا کرنے میں پرعزم ہیں۔ پولیس کا کام عوام کو تحفظ فراہم کرنا ہے، نہ کہ لوگوں کو خوف و حراست میں مبتلا کرنا۔ ان اقدامات سے لگتا ہے کہ پنجاب کو پولیس اسٹیٹ بنا دیا گیا ہے۔ ہم ریاستی اداروں سے پوچھتے ہیں کہ یہ پاکستان ہے یا مقبوضہ کشمیر یا غزہ یا فلسطین، جہاں نواسہ رسول کی یاد میں مجالس عزا کے انعقاد نہیں کیا جا سکتا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عوام میں خوف و ہراس پھیلانے اور بلا جواز گرفتاریوں کا سلسلہ فوری بند کیا جائے اور تمام گرفتار عزاداران اور افراد ملت تشیع کو رہا کیا جائے، حتیٰ کہ چہلم میں امام حسین علیہ السلام کو بہتر اور بھرپور انداز اور پرامن طور پر گزارا جا سکے۔ بصورت دیگر عوام اپنے شہری حقوق، شہری اور مذہبی حقوق حاصل کرنے کا تحفظ رکھتے ہیں اور اس کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ صحافی برادران، ہم آپ کی فساست سے سیاسی جماعتوں، انسانی حقوق کے تمام علم برداروں سے گزارش کرتے ہیں
کہ عوام کے حقوق کے تحت اس اہم ترین مسئلہ پر آواز اٹھائیں۔ آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اب میں ضمناً یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے ہم سب احباب کی خواجہ سلمان رفیق صاحب اور ہوم سیکرٹری صاحب سے 2 میٹنگز امن امان کے حوالے سے ہو چکی ہیں، اور وہ بہت ہی حوصلہ افزا میٹنگ تھی۔ بہت ہی ان کا کنڈکٹ اور ان کا رویہ اور ان کا تعاون کی اسپرٹ بہت ہائی لیول پہ تھی، لیکن افسوس ہمیں اب اس لیے ہو رہا ہے کہ اتنی امید توقعات کے بعد اور بہترین اور فقید المثال انتظام و انصرام کرنے کی یقین دہانی کے بعد یہ تسلسل جو ہے نا، یہ یقیناً قابل مذمت ہے۔ شکریہ۔ اب میں جسٹ اے منٹ بھٹی صاحب، کچھ خصوصی اقدامات جو پولیس کی طرف اٹھائے گئے ہیں، میں گزارش کروں گا کہ وہ ہمارے جنرل سیکرٹری سید سفیر حسین شیرازی صاحب موجود ہیں، وہ اس کی تفصیل آپ کے گوش گزار کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں تمام جو دوست صحافی حضرات تشریف لائے ہیں ان کا بے حد مشکور ہوں۔ تو کیونکہ اصل جو تمام چیزیں ہیں وہ تو صدر محترم سید ساجد حسین نقوی صاحب نے بیان کر دی ہیں، تو چند کیلکولیشنز ہیں یا جو ہمیں مختلف اضلاع میں کچھ مسائل کا سامنا ہے وہ میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں۔ اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ ایکچولی تنظیمی حوالے سے یہ وسطی صوبہ ہے، اسے ہم وسطی صوبہ پنجاب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ شمالی اور جنوبی پنجاب بھی ہمارا تنظیمی حوالے سے صوبہ پنجاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو وسطی پنجاب کی کیونکہ ہم نمائندگی کرتے ہیں، اس میں 3 ڈویژن شامل ہیں، لاہور ڈویژن، فیصل آباد اور ساہیوال، اور اس میں تقریباً 11 اضلاع ہیں۔ لیکن اوورآل جو ہم پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ہم نے کل تقریباً تمام اضلاع سے، تحصیلوں سے اپنے تنظیمی حوالے سے بات چیت کی ہے اور پوچھا ہے کہ کیا کیا پرابلم ہمیں آ رہا ہے۔ تو سب سے زیادہ جو مسئلہ آ رہا ہے وہ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں تحصیل ٹوبہ میں 5 افراد کو 4 شیڈول میں شامل کیا گیا ہے، اور 5 افراد کو تحصیل کمالیہ جکھڑ میں 4 شیڈول میں شامل کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ 10 لوگوں کی تقریباً لسٹ بنی ہوئی ہے، انہیں بھی بلا کے وارننگز دی گئی ہیں کہ اگر آپ 40 کے پروگراموں میں شامل ہوں گے تو آپ کے نام بھی 4 شیڈول میں ڈال دیے جائیں گے۔ اسی طرح جھنگ میں تقریباً 14 لوگوں کی لسٹ بنی ہوئی ہے کہ آپ کو بھی 4 شیڈول میں شامل کیا جائے گا اگر آپ نے جلوسوں میں شرکت کی۔ اس کے علاوہ ہر تقریباً ضلع میں تحصیل لیول پہ حتیٰ کہ ہر تھانے میں جو ایس ایچ او صاحبان ہیں، وہ جو وہاں کے متعلقہ مومنین ہیں جو 40 کے جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں یا بانیان ہیں، ان کو بلا کے ان سے بانڈ لے رہے ہیں کہ آپ پابند ہیں کہ آپ اس میں شرکت نہیں کریں گے، اگر آپ شرکت کریں گے تو ہم آپ کو 4 شیڈول میں ڈالیں گے۔ اور اسی طرح جنوبی پنجاب اور شمالی پنجاب میں بھی گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں اور بہت سارے لوگوں کو 4 شیڈول میں بھی ڈالا گیا۔ میں تو بہت ہوئی۔ ہاں جی، جنوبی پنجاب میں بھی اور شمالی پنجاب میں۔ اوورآل تینوں جو صوبے ہیں ہمارے یعنی صوبہ پنجاب کے، اس میں تمام جگہ گرفتاریاں اور 4 شیڈول کا جو معاملہ ہے وہ اس وقت پیک اختیار کر چکا ہے۔ حالانکہ ابھی تک جو چیلم کا پروگرام ہے وہ تو 20 سے باقاعدہ طور پہ شروع ہوتا ہے، 20 صفر سے، لیکن بنیادی طور پہ پہلے ہی انہیں بلا کے وارننگز دی جا رہی ہیں کہ اگر آپ جلوسوں میں شامل ہوئے تو آپ کو 4 شیڈول میں شامل کیا جائے گا یا آپ کو اریسٹ کیا جائے گا۔ ہر ضلع لیول پہ پولیس بلا کے ان سے بانڈ لے رہی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کے ذریعے سے ہماری یہ درخواست ہے کہ جو ہمیں مسائل آ رہے ہیں، ہم کیونکہ ملک پاکستان کے رہنے والے ہیں، ہمارا بنیادی حق ہے، تو ہماری بات اپنا حکومت تک پہنچنی چاہیے اور جتنی بھی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے علم میں آنی چاہیے کہ کیونکہ یہ ہمارا بنیادی حق ہے، تو کیونکہ عزاداری کے حوالے سے ہماری یہ شہ رگ ہے اور ہماری یہ عبادت ہے، تو
جو اقلیتی لوگ ہیں انہیں بھی عبادت کرنے کی اجازت ہے، تو بطور شیعہ ہمیں بھی اجازت ہونی چاہیے کہ اپنے تمام ایونٹ ہم آسانی جو ہیں وہ ادا کر سکیں۔ شکریہ، ذرا نوازیں۔ ابھی جامعہ گفتگو فرمائی ہمارے صوبائی صدر صاحب نے اور جنرل سیکرٹری صاحب نے۔ میں مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب پوری دنیا میں چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو بہتر انداز میں منانے کے لیے بلا تفریق مسلک تمام حسینی پرعزم ہیں، اور ہم پاکستانی جب چہلم حضرت امام حسین علیہ السلام کو منانے کے ساتھ ساتھ یوم آزادی پاکستان منانے کے لیے پرعزم ہیں، تو ہمیں یوم آزادی منانے کے ساتھ ساتھ وہ نظریہ بھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ جس نظریے کی بنیاد پہ وطن عزیز پاکستان بنا تھا۔ ہمارے آباء و اجداد نے خون کی ندیاں پیش کر کے یہ پاکستان بنایا تھا، تو اس کا مقصد فقط یہی تھا کہ ہم اپنی آزاداری، اپنی عبادات، اپنی رسومات آزادانہ طریقے سے انجام دے سکیں۔ انتہائی افسوس کے ساتھ کہ آج جب ہم 78واں یوم آزادی منا رہے ہیں، محسوس یہ ہوتا ہے کہ جس نظریے کی بنیاد پہ، جس مقصد کے لیے ہمارے بڑوں نے خون پیش کیا تھا، وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا، بلکہ اس کے برعکس ہماری شہری آزادیوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ہماری آزاداری، ہماری عبادات کو روکنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ہے کہ قانون آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی عبادت گاہ میں عبادت کریں، جس کے لیے آپ کو کسی NOC کی ضرورت نہیں، کسی پرمٹ کی پرمیشن کی ضرورت نہیں۔ اگر ایک مسجد بنی ہے، باہر مسجد کا بورڈ لگا ہے، 5 وقت اس پہ اذان دینے کے لیے آپ کو پرمیشن لینے کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی ہر نماز کے لیے علیحدہ آپ وہاں پہ DC سے اجازت لیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ایک امام بارگاہ بنا ہے، اس کی جو ضروریات ہیں، ریکوائرمنٹس ہیں، پوری ہیں، رجسٹرڈ ہے، اس کے باوجود اگر وہاں پہ مجلس کی جاتی ہے تو مجلس کو روک دیا جاتا ہے کہ ہمارے شیڈول میں یہ مجلس نہیں، جبکہ وہ امام بارگاہ، جس کا نام امام بارگاہ ہے، وہ بلڈنگ جس کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہاں پہ مجالس اعزاء ذکر ائمہ علیہ السلام کیا جائے، وہ روکا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اپنے گھر میں نماز پڑھے، ذکر محمد و آل محمد کرے، نعت کی تقریب کرے، دنیا کو کوئی قانون اسے نہیں روکتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اور خصوصاً پنجاب میں یہ اقدامات کیے جاتے ہیں کہ گھر کی 4 دیواری میں ہونے والی یہ تقاریب کو روکا جاتا ہے، حتیٰ کہ خواتین کی جو مجلس اعزاء ہے اس میں جینٹس پولیس جا کے خواتین کو ہراساں کرتی ہے۔ اور ابھی آپ کے سامنے ہے کہ چہلہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام جو پوری دنیا کی طرح پاکستان میں ایک باعزت انداز میں منایا جاتا ہے، جس میں ہر حسینی بلا تفریق اہل سنت ہو، اہل تشیع ہوں، وہ شریک ہوتے ہیں۔ ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے کہ آپ جلوسوں میں نہ جائیں۔ یہ مشیبات یا باقی چیزیں یہ موضوع نہیں ہے، موضوع یہ ہے کہ جس جلوس کا لائسنس موجود ہے، ابھی میرے بھائی نے یہ سوال بھی کیا کہ جس کا لائسنس بھی موجود ہے، اس جلوس میں جانے کے لیے کیا حکومت نے ہیلی کاپٹرز کا بندوبست کیا ہے؟ نہیں۔ تو پھر
مجھے یہ بھی بتا دیا جائے کہ جہاں وہ لائسنس موجود ہے تو لائسنس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس میں آنے والے جو شرکاء ہیں وہ پیدل نہیں آ سکتے، وہ موٹر سائیکل یا گاڑی پہ نہیں آ سکتے. ایسی کوئی شرط نہیں ہے، دنیا میں کوئی ایسی شرط نہیں ہے کہ جلوس میں یا مجلس میں شرکاء جو ہیں وہ پیدل نہیں جا سکتے. اگر کوئی لوگ اپنی عقیدت کے مطابق پیدل جانا چاہتے ہیں تو ان کا حق ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے اس حق کو غصب نہیں ہونا چاہیے. سیکیورٹی کے معاملات سیکیورٹی اداروں کا کام ہے سیکیورٹی بہتر کرنا، نہ کہ ایونٹس کو روکنا. آپ کے سامنے ایک مثال ابھی ماضی میں ابھی جو ذکر کیا ہمارے صوبائی صدر نے، ضلع شیخوپورہ کے علاقہ بھکی، وہاں پہ 1 سال پہلے 9 محرم الحرام کو جلوس پہ فائرنگ ہوتی ہے. 2 عزادار ماتمی اس جلوس میں شہید ہوتے ہیں، درجن سے زائد لوگ وہاں زخمی ہوتے ہیں. اس کی FIR درج ہوتی ہے. FIR درج ہونے کے بعد CTD اس کی تفتیش کرتی ہے، تحقیقات ہوتی ہیں. اس کا کیس اس وقت بھی دہشت گردی عدالت میں چل رہا ہے، اور اس کے بعد مدعی مقدمہ پہ گواہان پہ پریشرز ڈالے جاتے ہیں مختلف طریقوں سے، مختلف جماعتوں کی طرف سے، اداروں کی طرف سے، کہ آپ اس مقدمہ سے دستبردار ہوں. جب مدعی مقدمہ اس حوالے سے ان کے ساتھ نہیں ملتا، ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملاتا، ان کا مطالبہ ناجائز مطالبہ نہیں مانتا، تو کیا کیا جاتا ہے؟ اسے 4 شیڈول میں شامل کر دیا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں شیعہ علماء کونسل پاکستان کا یہ بالکل واضح موقف ہے کہ 4 شیڈول کا مطلب وہ کارروائی، وہ کام ہے جو وطن عزیز پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو، جو ریاست کے خلاف ہو. اور عزاداروں کو اگر آپ 4 شیڈول میں شامل کریں گے تو یہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، ہر عزادار سوال کرتا ہے کہ کیا عزاداری اس ریاست کے خلاف ہے؟ نہیں، بلکہ عزاداری تو مقصد ہے قیام پاکستان کا، جس مقصد کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا. امام حسین علیہ السلام اس رسول کائنات کے نواسے ہیں کہ جس کے کلمہ کی بنیاد پہ یہ پاکستان بنا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ مدعی مقدمہ تھانہ بھکی سلمان مہدی پہ 4 شیڈول غلط ہے، اسے ختم ہونا چاہیے. اس کے خلاف ہونے والے مقدمات، ڈیٹینشن آرڈرز، آج کی اس پریس کانفرنس میں ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ انہیں ختم کیا جائے، اور جو محب وطن پاکستانی ہیں انہیں محب وطن ہی رہنے دیا جائے. جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف اقدامات کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے جب پاکستان پہ حملہ ہوا تو شیعہ علماء کونسل پاکستان نے پاکستان آرمی، پاکستانی اداروں کی حمایت کی. آپ نے دیکھا کہ پوری شیعہ قوم ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑی تھی، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی جب پاکستان پہ کوئی بات آئے گی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. دہشت گردوں کے خلاف آپ اقدامات کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. عزاداروں کو تحفظ دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور دوبارہ مطالبہ وہی ہے کہ بھکی کے معاملے میں آپ بہتر اقدامات کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.